چاہے بول رہا ہے، کان ہے جو چاہے سن رہا ہے، پیر ہیں جس طرف چاہتا ہے چل پڑتا ہے، ہاتھ ہے جس طرح چاہتا ہے گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ کون سی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں گرفتار کرتا ہے۔ کبھی زمین پر گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی پہاڑوں میں جا کر گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں گناہ کرتے دکھائی دیتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن سے وہ کون سی چیز ہے جس کی رخصت ہو، جس کے رخصت ہونے کے بعد وہ ان چیزوں کا شکار ہو گیا اور ان گناہوں کا شکار ہو گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کی طرف اللہ عز و جل نے رہنمائی فرمائی، اور اسی سے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جو جو دیا ہے، توجہ چاہوں گا اگر یہ جملہ آپ کی سماعتوں میں صحیح طور پر بیٹھ گیا اور اس جملے کو دل کے اندر آپ نے اتار لیا تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ العظیم کسی حد تک بیلنس آ جائے گا اور سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، زمین عطا فرمائی، آسمان عطا فرمائے، ہاتھ اور پیر عطا فرمایا، بیوی بچے عطا فرمائے، سب کچھ عطا فرمایا۔ اتنی ساری نعمتیں اس نے عطا فرمائی، ہم ان نعمتوں کو یوز کرتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے، توجہ چاہوں گا، اپنی مرضی سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا، اس طرح سے ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح سے اللہ نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ یہاں بات سمجھ میں آ گئی، ہم یہ سمجھ گئے کہ ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، آنکھ ہماری ہے، کان ہمارے ہیں، زبان ہماری ہے، پیر ہمارے ہیں، ہم جو چاہے کریں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، حساب کا دن قریب آ گیا اور تم منہ پھیرے بیٹھے ہو۔ سن لو میرے بندو، اس سے پہلے کہ میں تمہارا حساب لوں تم خود اپنا حساب لے لو، میں تم سے حساب لوں گا۔ میرے بندے، آنکھ میں نے دی تھی کیا کیا، زبان میں نے دی تھی کیا کیا، پیر میں نے دی تھی، پیر میں نے دیے تھے کیا کیا، ایک ایک چیز کا حساب تم سے ہوگا۔ کھانا میں نے دیا، زمین کے اندر اناج میں نے پیدا کیا، یہ ساری چیزیں میری عطا کردہ ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یوں ہی میں نے تم کو دے دیا اور میں تم سے حساب نہیں لوں گا؟ اللہ عز و جل حساب لے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس نقطے کو ذہن میں رکھو، قرآن کہتا ہے اقترب للناس، لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آ گیا۔ آپ ہیں اور ہم ہیں، ہماری زندگی جیسے جیسے کم ہوتی جاتی ہے ہم حساب کے دن کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، ہم قیامت سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا 2 دن، ہمارے 3 دن، ہمارے 4 دن جیسے جیسے زندگی کے کم ہو رہے ہیں ہم قیامت سے قریب ہو رہے ہیں، حساب کے دن سے قریب ہو رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا سوچو، اللہ جب حساب لے گا، ہے کسی میں حساب دینے کی طاقت؟ اللہ پل پل کا حساب لے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا، ایک ایک نعمت کا حساب لے گا، اور جب وہ حساب لینے کے لیے آئے گا تو یاد رکھیں، اللہ اکبر، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں دیکھا، اور نماز کی حالت کے اندر رحمت عالم سید المعصومین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے حالت نماز میں سرکار کو یہ دعا کرتے دیکھا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ سرکار جب نماز مکمل کیے تو میں نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آسان حساب کی آپ نے دعا کی، یہ آسان حساب سے مراد کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اللہ نے کسی چیز کے بارے میں جرح کی اور پوچھ لیا تو بندہ ہلاک ہو۔ جہاں سوال پوچھا کہ بندہ ہلاک۔ ہم ایک سوال کا جواب اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے۔
ایک نعمت کا جواب اپنے رب کی بارگاہ میں نہیں دے سکتے. وہ کون سی نعمت ہے جس کو ہم نے مس یوز نہ کیا ہو؟ کتنے تعجب کی بات ہے، ہم سی اے اپوائنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے کاروبار کا تو حساب مینٹین کر، ہزاروں لاکھوں روپیہ اسے فیس دیتے ہیں. ایک اکاؤنٹنٹ کو رکھتے ہیں، اسے ہم تنخواہ دیتے ہیں کہ کتنی آمدنی ہوئی، کتنا خرچ ہوا، حساب رکھ. سال گزرتا ہے تو ٹیکس دینے کے سلسلے میں حساب رکھتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی یہ بھی سوچا اور اپنے گناہوں کا بھی حساب رکھنے کی ہم نے کوشش کی کہ اللہ عز و جل کو بھی ہم کو حساب دینا ہے اور وہ ہم سے حساب لے گا. انکم ٹیکس کے لیے ہم رجسٹر بنواتے، اکاؤنٹ سیٹ کرتے ہیں کہ کبھی آئی ٹی کی ریڈ پڑ گئی تو کیا ہوگا. کبھی ہم نے سوچا کہ قدرت اگر پکڑ لے گا تو کیا ہوگا؟ کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش کی؟ ایک ایک پل کا اللہ حساب لے گا. میرے بندے بتا، تو نے اپنی زندگی کس کام میں گزاری؟ زندگی میں نے دی تھی. مال کس کام کے اندر خرچ کیا؟ بتا، مال میں نے دیا تھا. آپ جانتے ہیں اسی پر اکتفا نہیں، ہمارے انڈر میں جتنے ہیں، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے ہمارے ماتحت کوئی بھی ہو، اس کے بارے میں بھی قیامت میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے ماتحت والوں کو کس طریقے سے ان کا خیال کیا، ان کی تربیت کی. کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے. ابھی ہاسپیٹ کے چند ذمہ داران میرے ساتھ بیٹھے تھے تو میں آج کے کلچر پر گفتگو کر رہا تھا. آپ اس سے اتفاق رکھیں گے، اور وہ میری مائیں بہنیں جو گھر کے اندر سن رہی ہیں، الا ماشاء اللہ وہ بھی اتفاق رکھیں گی. جانتے ہیں آج بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں پالنا نہیں چاہتی، باپ پالنا نہیں چاہتا. پالنے سے کیا مراد آپ نے سمجھا ہے؟ پالنے سے مراد یہ ہے کہ اسے گود میں لینا، اسے پیار کرنا، اس کے پیچھے ٹائم اسپینڈ کرنا، اس کی نقل و حرکت کا خیال کرنا، اس کے اندر خوبیاں پیدا کرنا، اس کے اندر کمال پیدا کرنا، اس کی تربیت کرنا. ماں باپ اس کی فکر نہیں کرتے. پیدا ہوا، کام والی سنبھالے گی، وہی دھلائے گی، نہلائے گی، کپڑے پہنائے گی، پاؤڈر لگائے گی، بڑا کرے گی. ماں کام والی کو پیسے دے دیتی ہے، باپ کام والے کو پیسہ دے دیتا ہے. بچہ پل رہا ہے، پل رہا ہے، تربیت نہیں پا رہا، وہ پل رہا ہے. یہاں تک کہ اب جو کلچر، چونکہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ڈسکشن چل رہا تھا، اس وجہ سے میں نے ان کے سامنے یہ پروپوزل رکھا جس کو انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا اور سمجھے بھی. میں نے کہا اب ماں باپ بچوں کو پالنے سے بھی کنٹالتے ہیں. ارے یار، اور خاص طور پر خدا کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ میکزیمم ماں باپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ویکیشن ہوتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد بچوں کے بارے میں ماں باپ کہتے ہیں کوئی ایسی اسکول نہیں جہاں 12 مہینے پڑھائی ہوتی ہے، بچے تو تھکا دیتے ہیں. یہ سوچ بدلی. اپنا ہی بچہ ویکیشن میں گھر آ جائے، یہ بچوں کو یہاں سے کیوں آنا جانا رکھے ہیں بھائی؟ مبلغین نہیں ہے یہاں پر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. عرض یہ کر رہا تھا، ویکیشن میں آنے والا بچہ بھی اب کھٹکتا ہے، سونے نہیں دیتا، ڈسٹرب کرتا ہے، بھاگتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. العیاذ باللہ. اب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں. اسکول ہم لوگ چلاتے ہیں، کبھی اگر پیرنٹس میٹنگ ہو، پیرنٹس جلدی سے پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. ایک عجیب سی زندگی بن چکی ہے.
آہستہ آہستہ خود غرضی اتنی بڑھ گئی کہ اپنی ہی اولاد کو پالنے کے سلسلے میں انسان کی سوچ بدل رہی. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسی اسکول ہو تو بتائیے جہاں پر ہاسٹل کا بھی پروویژن ہو تاکہ بچہ ایجوکیشن بھی حاصل کرے اور وہیں پر کھائے پیے پلے اور رہے. غلط نہیں ہے، لیکن یہ سوچ بن گئی. تو بچے کو پالنے کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی، اور یہی پوزیشن جب یہی بچے کا باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے اور ناکارہ ہو جاتا ہے، تو اب یہی بچہ سوچتا ہے کہ اولڈ ہاؤس میں ابا کو چھوڑ دو، ان کی خدمت مجھ سے نہیں ہو پاتی. جو آپ نے بچپن میں بچے کے ساتھ کیا، اب وہی بچہ بڑھاپے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہے. اس لیے خدا کے لیے ہوش کے ناخون لو، سن لو، ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے. اس مقدس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حضرت جبریل امین نے دعا کی، اور آمین کہنے والی کوئی اور ذات نہیں، سید المعصومین کی ذات ہے. حضرت مختار کائنات منبر پر قدم رکھتے ہیں اور جبریل امین دعا کرتے ہیں، اے اللہ، جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کی، اس کا چہرہ گرد آلود ہو، وہ ہلاک ہو. مصطفیٰ جان رحمت نے اس پر آمین کہا ہے. اولڈ ہاؤس میں بھیجنے کا پلان نہ بناؤ. لیکن یہ کلچر بنا کیسے؟ یہ ہم لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے کہ بچپن میں ہم نے بچوں کو نہیں پالا تو بڑھاپے میں وہ ہمیں رکھنے کو تیار نہیں. اتنے مصروف ہو گئے ماں باپ کہ کچھ بھی بچوں کا دیکھنے کے لیے، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے پیرنٹس تیار نہیں ہیں. خیر، عرض یہ کر رہا تھا، ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا، اللہ پوچھے گا ہم سے. یہ نہ سمجھنا کہ چھوڑ دیے جائیں گے. خود قرآن کہتا ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ بہت سخت مرحلہ ہے، بہت کٹھن مرحلہ ہے. سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جب قبرستان جاتے تو بہت روتے کسی قبر کے پاس کھڑے ہو کر. اتنا روتے کہ داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کہ جہنم و جنت کے تذکرے سے کبھی آنسو نہیں نکلتے، لیکن قبرستان جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے آنسو بہت نکلتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اب سنیے جواب. ارشاد فرماتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا قبر کا مرحلہ آسان ہو گیا اس کا حشر کا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا. اور یہ ایسی تاریک اور اتنی کٹھن جگہ ہے کہ وہاں کے سوالات و جوابات اور وہاں سے آسانی سے گزر جانا یہ آسان کام نہیں ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ قبر میں جب پوچھا جائے گا تو کیا ہوگا؟ وہ سوال ہی تو پوچھے جائیں گے. کیا یہ پوچھا جائے گا مال کتنا کمایا؟ نہیں. قبر میں عقیدے کا سوال ہوگا، قبر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، قبر میں دین کے بارے میں سوال ہوگا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمارے دماغ میں تو یہ بات بیٹھ گئی ہے، اسے آج نکال کر اٹھنا، یہاں سے نکال کر کے اٹھنا کہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم جو چاہیں کریں. نہیں، سب کچھ خدا کا ہے اور سب چیزوں کا حساب خدا لے گا، ہمارا کچھ نہیں. اور اگر کوئی بھرم میں ہے کہ نہیں ہمارا ہے، تو میں ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال. ایک انسان پیدا ہوتا ہے، برہنہ پیدا ہوتا ہے، بغیر کپڑے کے پیدا ہوتا ہے، کچھ بھی ساتھ نہیں لاتا، خالی ہاتھ اس دنیا کے اندر آتا ہے. محنت کی، مشقت کی، گھر بنایا، فیکٹری بنائی، دکان بنائی، سب کچھ کر لیا اس نے، بہت کچھ اس نے بنا لیا. پوچھو یہ بنگلہ کس کا ہے؟ میرا ہے.
یہ گاڑی کس کی ہے؟ میری ہے. یہ فیکٹری کس کی ہے؟ میری ہے. ٹھیک ہے، آپ نے غلط نہیں کہا، لیکن اللہ یہ نہیں کہتا کہ یہ تیرا ہے، یہ نہیں. اور اگر کسی کو یہ بھرم ہے کہ یہ میرا ہے، تو میں چیلنج سے کہتا ہوں جب مرو تو اپنے ساتھ لے کر جاؤ. جب مرو تو بنگلہ بھی لے کر کے جاؤ، گاڑی بھی لے کر کے جاؤ، فیکٹری بھی لے کر کے جاؤ، تو آپ کہیں گے یہ کوئی تھوڑی لے کر کے گیا ہے کہ میں لے کر کے جاؤں. فلسفہ سمجھ میں آ گیا، تمہارا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ نے تم کو استعمال کے لیے دیا تھا، اور جب تم گئے تو اللہ نے دوسروں کو عطا فرما دیا. اس بھرم سے نکل پڑو باہر، اس سے باہر نکل پڑو. ہمارا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور وہ حساب لے گا. میں نے دیا تھا میرے بندے، میں نے دیا تھا. زندگی بھی میں نے دی تھی، دولت بھی میں نے دی تھی، اقتدار بھی میں نے دیا تھا. لا حساب دے میرے بندے، جو کچھ میں نے دیا تھا اس کا تو نے کیا کیا. اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے تم خود اپنا حساب لے لو. اپنا حساب لے لو. کیسے اپنا حساب لو؟ کس طریقے سے ہم اپنا حساب لیں؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چٹائی کے نیچے ایک درہ رکھتے تھے، اور رات ہوتی تھی تو اپنے پیر پر مارتے تھے اور اپنے سے خود سے پوچھتے تھے اے عمر آج تو دن بھر کس راستے پر چلا؟ وہ شخص عقل مند ہے جو خدا کے حساب لینے سے پہلے خود اپنا حساب لینا شروع کر دے. اور اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں جو غفلت میں زندگی گزارتا ہے، جو اللہ کی نعمتوں کو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ کون ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. اور وہ یہ سوچتا ہے مجھ سے کون پوچھنے والا، جس نے دیا ہے وہی پوچھے گا. ہے طاقت جواب دینے کی، ہے طاقت حساب دینے کی. اب کسی کے ذہن میں یہ بات آئے اللہ کیسے حساب لے گا؟ خربوں اربوں انسان، بے حساب انسان، سب کا حساب کیسے اللہ لے گا؟ تو سائنس جتنی ترقی کرتی ہے نا، اسلام کا حسن اور سچائی اتنی ہی بے نقاب ہوتی چلی جاتی ہے. آج پہلے ایسا تھا کہ آدمی کاغذ اور قلم کے ذریعے حساب کرتا، پھر اس کے بعد جو ہے کیلکولیٹر آیا، اس کے ذریعے بندہ حساب کرنا شروع کیا. اب کمپیوٹر آیا، پوری دنیا میں چلنے والے کاروبار کا حساب فنگر پرنٹ پہ جلیے فٹافٹ فٹافٹ پتہ چل جاتا ہے، اتنا آیا اتنا گیا، یہ حساب سامنے. انسان کی بنائی ہوئی چیز کے اندر اتنی طاقت ہے کہ پورے کاروبار کا حساب پلک کے جھپکتے تمہارے سامنے آ جائے. تو جو عالم الغیب والشہادہ ہے وہ جب حساب لینے کے لیے آئے گا تو اس کے لیے کون سی چیز مشکل ہے؟ اور خود اس نے فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین. وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، اس کو حساب لینے میں تاخیر نہیں ہوگی، بالکل حساب لینے میں تاخیر نہیں ہوگی. وہ چند سیکنڈ کے اندر تو سب کا حساب لے لے گا. وہ اتنی جلدی حساب لینے والا ہے، بلکہ قیامت کا دن آدھا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ ساری مخلوق کا حساب ہو جائے گا، ساری مخلوق کا حساب. اور جس کے دماغ کے اندر یہ بات گھر کر جائے کہ مجھے رب کو حساب دینا ہے، پھر وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا. اور اس کی مثال میں آپ کو بتاؤں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے بارے میں حضرت درار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو اکثر دیکھا. کس کو؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. میں نے ان کو اکثر دیکھا کہ محراب میں اس طرح سے بلک بلک کر کے روتے جیسے کسی نے ان کو جیسے سانپ نے ڈس لیا ہو. بلک بلک کر کے روتے، اور رو کر کیا کہتے؟ اے اللہ
اگر تو نے حساب لیا تو میرا کیا ہوگا؟ آپ ذرا سوچو کون کہہ رہا ہے؟ جو خلفائے راشدین میں سے ہیں اور جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی کہہ کر کے فرمایا، جس کو اعلی حضرت نے خطبہ رضویہ کے اندر یوں کہا، اخر رسول بزوج البتول، وہ مولا علی جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہ مولا علی جن کے لخت جگر نے اسلام کی زندگی کے لیے اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، وہ تو حساب سے اتنا ڈرتے ہیں اور ہم حساب لینے سے بالکل نہیں، ہم بالکل حساب کی فکر سے غافل ہو گئے، یوں سمجھتے ہیں ہم جو چاہے کریں۔ میاں آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں چند روایتیں آپ کو حساب سے متعلق پیش کر دوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ عز و جل جب حساب لے گا تو کیا پوزیشن ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ اس حساب کے تصور سے کتنا کانپتے تھے، کتنا ڈرتے تھے، آپ کو نہیں معلوم۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ کون حنظلہ؟ جو غسیل الملائکہ ہیں، جن کی شہادت کے بعد ان کو غسل دینے والا انسان نہیں، اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، وہ حضرت حنظلہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ملاقات کے لیے حاضر ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیسے ہو حنظلہ؟ اب جواب سنیے حضرت حنظلہ کا۔ عرض کرتے ہیں حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سبحان اللہ، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ سبحان اللہ تعجب کے لیے کہا جاتا ہے، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اب حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں، سنیے۔ حضرت حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں، تو کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے گویا جنت و جہنم کو دیکھ رہے ہیں، پھر جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلے جاتے ہیں اور بیوی بچوں اور جائیداد وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ہم بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ اب اتنا سننے کے بعد صدیق اکبر نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں حنظلہ، اللہ کی قسم یہ کیفیت تیری نہیں، یہ تو کیفیت میری بھی ہے، ہماری بھی کیفیت ہے یہ۔ چنانچہ میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس چل پڑے۔ آپ سوچو، میں جب سوچتا ہوں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے، کون صدیق اکبر جنہوں نے پیسہ سے، اپنے پیسے سے مسجد نبوی کے لیے زمین عطا فرمائی، آج صدیاں گزر گئی، اس مسجد میں نماز ادا کی جا رہی ہے، کتنے سجدوں کا ثواب صدیق اکبر کو مل رہا ہے۔ اور کون صدیق اکبر؟ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ انسانوں میں عشق رسول کی بنیاد ڈالنے والی ذات کا نام ہے، عاشق اول کا نام ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بلکہ محبت رسول ہی کے اندر وہ اس دنیا سے کچھ کر گئے، جن کو سرکار نے جنت کی بشارت ہی نہیں دی بلکہ قدرت نے ان کے سچے ہونے کی گواہی عطا فرمائی، جن کی شان میں اللہ کی کتاب کے اندر آیتیں نازل ہوئی۔ وہ صدیق اکبر اپنی کیفیت کے بارے میں حضرت حنظلہ سے کہتے ہیں کہ یہ کیفیت تمہارے اکیلے کی نہیں، یہ تو میری بھی کیفیت ہے، آؤ چلو چلتے ہیں حضور کے پاس۔ دونوں چلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حنظلہ کے حاضر ہونے کے بعد عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، یعنی حضرت حنظلہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حنظلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو آپ جنت اور جہنم کی یاد دلاتے ہیں تو کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا ہم انہیں دیکھ رہے ہیں،
پھر جب آپ کے پاس سے جدا ہوتے ہیں تو معاشی امور میں مشغول ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں. تب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہمیشہ تمہارا یہی حال رہے یا تم اس حال پر رہ جاؤ جس حال میں میرے پاس تھے، میرے پاس ہوتے ہو اور ذکر میں ہوتے تو فرشتے اور ذکر میں ہوتے تو فرشتے تمہارے بستروں اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کریں، لیکن اے حنظلہ ایک گھڑی دوسری گھڑی سے مختلف ہوتی ہے. یعنی میری محفل کے اندر بیٹھنے کے بعد جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور جنت اور جہنم کے اندر ڈوب جاتے ہو اس کے تصور میں، اگر یہی حال تمہارا پرماننٹ رہے تو تم جہاں بھی رہو گے فرشتے تم سے مصافحہ کرنے کے لیے آئیں گے. لیکن انسان کی زندگی کے اندر وقت بدلتا رہتا ہے، کیفیت دل کی بدلتی رہتی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں محدثین کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حضرات کے دلوں کے اندر آخرت کا کتنا ڈر ہے اور اللہ کے حساب لینے کا کتنا خوف ہے کہ حضور کے سامنے کیفیت الگ اور حضور کے پاس سے جانے کے بعد کیفیت الگ. اس لیے یاد رکھیں جو اپنا حساب لینے کا عادی ہے اس کی زندگی کے اندر نکھار پیدا ہوتا ہے. اسی کے ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں. فرمایا گیا جب تم صبح کرو تو اپنے نفس کا احتساب کرو، نیتیں کرو، جانا کہاں ہے، کرنا کیا ہے، کیا پلان ہے. کہیں تمہارے ذہن کے اندر کسی گناہ کا خیال و تصور آ جائے، جھٹک دو کہ اللہ کو مجھے حساب دینا ہے، وہ پوچھے گا مجھ سے. اور یہ نہ سمجھنا جس زمین پر چل رہے ہو وہ زمین نہیں بولے گی، زمین بھی بولے گی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے قرآن کہتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، قیامت کے دن زمین بولے گی. تو سرکار اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین کے اوپر جس نے نیکی کی زمین اس کی بھی گواہی دے گی، اور جس نے گناہ کیا زمین اس کے خلاف بھی گواہی دے گی. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے ضرورت ہے کہ اپنا حساب لو. اب آئیے میں اور سمجھاتا ہوا چلوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت میمون ابن مہران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک پرہیزگار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے نفس کا محاسبہ اس طرح نہ کرے جس طرح اپنے شریک کا کرتا ہے کہ اس نے کہاں سے کھایا اور کہاں سے پہنا. کسی کو پارٹنر بنا لو تو پارٹنر سے پوچھا جاتا ہے یار یہ پیسے کہاں سے آئے، کہاں گئے. جس طرح سے تم اس سے حساب لیتے ہو ایسے ہی خود سے بھی حساب لو، کیا کھایا، کہاں کا کھایا، کہاں سے کھایا. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قبل اس کے کہ اللہ کی عدالت میں تمہاری جواب دہی ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جواب دے سکتا ہے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہم اگر خود سے پوچھیں کہ اللہ ہم سے ایک دن کا حساب لے کہ صبح سے لے کر رات تک آج کے دن بندہ تو نے کیا کیا، ہے ہماری طاقت جواب دینے کی؟ ہے ہماری طاقت؟ مجھے بتاؤ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں تمہاری جواب دہی ہو خود ہی اپنا احتساب کر لو، خود ہی اپنا جائزہ حساب لے لو، اور ایک بڑے معرکہ امتحان کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. اب سنیے آگے کیا فرماتے ہیں جس نے دنیا میں اپنا احتساب کر لیا آخرت میں اس کا حساب آسان ہو جائے گا. جس نے دنیا میں اپنا احتساب کر لیا آخرت میں اس کا حساب آسان ہو جائے گا. تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اسی دنیا میں اپنا احتساب کر لو تاکہ آخرت میں ہمارا حساب آسان ہو جائے. اسی طریقے سے
فرمایا گیا عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس امارہ کی باطل خواہشات پر قابو پالے اور آخرت کے لیے کام کرے، اور عاجز شخص وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کے تابع ہو جائے اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی تمنا کرے۔ اللہ ہم سب کے اوپر کرم کی نظر فرمائے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ نفس سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے، اس سے بڑا کوئی دشمن ہے ہی نہیں۔ ہے شیطان بھی بڑا دشمن، لیکن نفس بھی بڑا دشمن ہے۔ اور یہ بڑا دشمن نہ ہوتا تو اعلیٰ حضرت یوں نہ کہتے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے۔ نفس کبھی اچھائی کی طرف لے ہی نہیں جاتا، برائی کی طرف لے جاتا ہے، ہمیشہ ہمیں برائی کا حکم دیتا ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء۔ اسی لیے جب کسی پوچھنے والے سے پوچھا گیا کہ جنت کتنی دوری پر ہے تو فرمایا 2 قدم کی دوری پر، 2 قدم کی دوری پر۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ایک پیر اپنے نفس پر رکھ اور دوسرا پیر جنت میں رکھ دے۔ جہاں کسی نے اپنے نفس پر پیر رکھ دیا اور نفس کی بات نہیں مانی، بس سمجھ لو کہ اس نے جنت کا راستہ اپنے لیے آسان کر دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے عقل مند کہا؟ کہے دنیا جسے عقل مند کہنا ہو کہے، لیکن دنیا کے انسان کا کہنا سچ اور جھوٹ دونوں پر مبنی ہوتا ہے۔ لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو عقل مند کہہ دیں تو یقیناً وہ عقل مند ہے، وہ دانا ہے۔ اب اگر آپ حضور کی نظر میں عقل مند بننا چاہتے ہیں یا ہم سب حضور کی نظر میں عقل مند بننا چاہتے ہیں تو آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے عقل مند فرمایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند کے لیے 1 ساعت ایسی ہونی چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، یعنی ایسا وقت پورے دن میں اس کے پاس ہونا چاہیے جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آج تو نے کیا کیا، آج تو نے کیا کیا۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ یہ ہاتھ پیر آپ کے اپنے ہیں، نہیں، یہ سب اللہ کے ہیں، اور قیامت میں آپ کے خلاف ہمارے خلاف گواہی دیں گے، یہ سب بولیں گے قیامت کے دن۔ حدیث مبارکہ میں ہے قیامت کے دن پروردگار ایک بندے کو بلائے گا، اس کے سامنے اس کے دفتر رکھے جائیں گے اور اس کو بتایا جائے گا یہ سب تو نے گناہ کیے۔ وہ کچھ عذر پیش کرے گا، کوئی انکار کرے گا، تو رب کس کو بلائے گا جانتے ہیں؟ ہاتھ پیر زبان، ان سب کو بلائے گا، گواہی دو۔ اب جب وہ ہاتھ پیر زبان جب اس بندے کے بولنے لگیں گے تو وہ کہے گا میں تو تم کو بچانے کے لیے جھوٹ بولا، تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اللہ ان سب کو بولنے کی قوت عطا کرے گا۔ کس ہاتھ سے گناہ کر رہے ہو؟ یہ ہاتھ تو گواہ دے گا، گواہی دے گا۔ کس زبان سے گناہ کر رہے ہو؟ یہ زبان گواہی دے گی، یہ پیر گواہی دے گا۔ کہاں جاؤ گے؟ ہے ڈینائی کرنے کی طاقت؟ ہے اس سے بچنے کی کوئی صورت؟ تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا احتساب کرے۔ ایک گھڑی دن میں ایسی نکالو جس کے اندر تم اپنا احتساب کر سکو کہ آج تم نے کیا کیا ہے۔ جو ہے انکم ٹیکس والوں کو حساب دینے کی فکر ہے، اکاؤنٹنٹ کو فکر ہے، بیپاریوں کو فکر ہے، آج ایک فکر پیدا کر لو کہ خدا کو بھی حساب دینا ہے، اور اس سے پہلے کہ خدا حساب لے ہم خود اپنا حساب لینا شروع کر دیں، ہم خود اپنا حساب۔ اور اگر کوئی شخص، اب سنیے، قربان جائیے میرے آقا کو ہماری کتنی فکر ہے، کس کس طریقے سے ہمیں ابھارا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص محاسبہ کرتا ہے، دن میں ایک گھڑی نکال کر اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ کبھی آدمی نماز کے اندر مصروف ہے، نفل پڑھ رہا ہے، میں نفل پڑھ رہا تھا وقت نہیں ملا، تلاوت کر رہا تھا وقت نہیں ملا، اس لیے میں اپنا احتساب نہیں کر سکا، سوچا کہ یہ وقت بھی تلاوت اور اس میں گزار دوں۔ اب حضور کیا فرماتے ہیں سنیے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھڑی بھر غور و فکر کرنا، گھڑی بھر
غور و فکر کرنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ اب آخری بات عرض کر دوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ کون حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ اللہ اکبر، جن سے حضور قرآن سنتے تھے۔ کون حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن سے حضور قرآن سنتے تھے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ذرا سن لینا اور بس اس کو سن کر سوچ بنا کر کے اٹھو۔ ارشاد فرماتے ہیں، مومن، غور سے سنیے گا، پوری توجہ سے سنیے گا، کسی طرف توجہ مت رکھیے، جو سنا رہا ہوں بخاری شریف کی حدیث، مکمل اس پر توجہ، ایک ایک لفظ پر توجہ۔ فرماتے ہیں، مومن اپنے گناہوں کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہے، اور ہما وقت اسے اندیشہ رہتا ہے کہ وہ اس پر آ گریں گے۔ نہیں سمجھے؟ گناہ کو کہاں سمجھتا ہے؟ پہاڑ کی چوٹی پر، بلندی پر۔ اب آپ مجھے بتائیے، آپ پہاڑ کے نیچے ہیں اور کوئی چیز چوٹی پر ہے، وہاں سے اگر آپ پر گری تو بچ سکیں گے آپ؟ تو مومن جو ہے وہ اپنے گناہ کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہے، اور ہما وقت اسے اندیشہ رہتا ہے کہ وہ اس پر آ گریں گے۔ یہ مومن کی کیفیت ہے۔ لیکن فاجر، گنہگار، گناہوں میں ڈوبا ہوا شخص، گناہوں کا عادی شخص، اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جبکہ فاجر آدمی کے نزدیک اس کے گناہ، جبکہ فاجر آدمی کے نزدیک اس کے گناہ اتنے معمولی ہوتے ہیں کہ گویا وہ کوئی مکھی ہو جو اس کی ناک پر بیٹھے اور وہ اسے اڑا دے۔ کیا یہ سچ نہیں کہ ہم گناہ کو آج معمولی سمجھنے لگ گئے؟ ہے کوئی جو گناہ کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہو؟ ہے کوئی جو اللہ کی نافرمانی کو پہاڑ کی چوٹی پر سمجھتا ہو؟ اتنا ہلکا گناہ کو سمجھ لیا گیا۔ ارے یار کیا ہے چلتا ہے مولانا آج کے دور کے اندر، معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ڈرو اللہ سے، خوف کرو اللہ کا، جواب دہی کا تصور دل و دماغ کے اندر محفوظ کر لو، اور بس یہ نصیحت لے کر کے یہاں سے اٹھو کہ ایک دن اللہ حساب لینے والا ہے، اور پل پل کا حساب، ایک ایک نعمت کا حساب قیامت کے دن اللہ عز و جل ہم سے لے گا۔ اور جب وہ حساب لے گا تو خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لرزتے کانپتے ہوئے کہتے ہیں، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ کریم اپنے کرم کا صدقہ، لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ آپ ذرا سوچو، وہ پالنہار حقیقی جو سریع الحساب، بہت جلد حساب لینے والا ہے، اور سن لو، اچھی طریقے سے سن لو، کوئی چیز بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اگر زندگی کو سنوارنا چاہتے ہیں ہم، اور آخرت کو بھی سنوارنا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے، ہم اپنا حساب خود لینا شروع کر دیں۔ دیکھیے دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ حساب کی جہاں بات ہوتی ہے، کچھ لے دے دلا کر کے بھی سب سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا مجھے بتاؤ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جو سید المعصومین ہیں، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لینا۔ امت کی تعلیم کے لیے، امت کے دل و دماغ کو آخرت کی فکر کی طرف مائل کرنے کے لیے، اور امت کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دعا کرتے تاکہ امت بھی یہ دعا کی عادی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ عز و جل کی حمد پہلے بجا لائیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دعا کرتے دیکھا، اس نے ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلدی کی، اور ایک دوسرے کے قریب سے گزرے، غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی دعا کر رہے تھے، ان کے قریب سے گزرے تو وہ دعا کے اندر ابتدا اس طرح سے کیے انہوں نے، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، تو سرکار نے فرمایا اب تم جو مانگو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ تو دعا سے پہلے اللہ کی حمد کر لیا کرو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تحفہ درود و سلام بھی پیش کر لیا کرو، اور یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سے پہلے کہ اللہ ہمارا حساب لے، ہم روزانہ وقت نکال کر اپنا حساب لے لیا کریں، اور جو اپنا حساب لینے کے لیے وقت نکالتا ہے یا غور کرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی غور کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور آخری جملہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو، گناہ بے چینی پیدا کرتا ہے اور نیک